اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارے صحابہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں مدنی پھول، ملاقات کا بھی سلسلہ۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، مدنی مکالمہ ہوا براہ راست، نگران شورا کی شرکت، مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے مدنی پھولوں کا حسین مدنی گلدستہ۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، شہزادہ اتار الحاج بلال رضا اتاری المدنی کے سنتوں بھرے بیان کی تیاریاں سوئی بلوچستان میں۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ امجدی کابینات کے عاشقان فاروق اعظم و دیگر اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی، پائی سعادت۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں۔ میرا نام خاور اتاری، میں شکاگو یو ایس کے شہر سے ہوں۔ بابا صاحب کے لیے ایک کوشچن ہے کہ حادثات سے حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرمائیے، حادثات جزاک اللہ خیر۔ اس کے لیے تو وہ ہے کہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے سواری کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھ لی جائے۔ ہم تو اکثر تجدید ایمان بھی کرتے ہیں سواری میں، کہ کب گاڑی الٹ جائے، کب حادثہ ہو جائے اور موت واقع ہو جائے، گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آفتوں سے بچنے کے لیے، کہ یہ ایکسیڈنٹ اور حادثات بھی آفات ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے روزانہ عصر کے وقت اگر یا وکیلو 7 بار پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ آفتوں سے پناہ ملے گی انشاءاللہ۔ یا وکیلو 7 بار روزانہ عصر کے وقت، اب چاہے عصر کی نماز سے پہلے پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، عصر کا وقت شروع ہو جائے غروب آفتاب سے پہلے تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ بابا 7 دفعہ یا بصیرو بھی ہے، 7 بار جو کوئی روزانہ با وقت عصر، یعنی ابتدائی وقت عصر تا غروب آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ ماشاءاللہ، یا بصیرو سواد ہے اس میں، سواد یا ہے۔ بصیرو۔ اسی طرح وہ ہوائی جہاز کی بھی دعا ہے، یہ رفیق الحرمین کی پشت پر چھپی ہوئی کہ ہوائی جہاز میں حاجی جاتے ہیں، عمرے والے جاتے ہیں، تو یہ دعا ہے تھوڑی طویل ہے، تو یہ دعائیں پڑھتے رہنی چاہیے۔ پھر وہ گھر سے نکلنے کی دعا، آئیے چند بار ہم دہرا لیتے ہیں۔ یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنے کی بالکل آپ عادت بنا لیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ
میرے مرشد ہے عطار، 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 میرے مرشد ہے عطار۔ انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے، انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار۔ آفیئر مدنی مذاکرے کا خوبصورت مختصر مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ مساجد کے اندر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، تو وہ جب جماعت شروع ہوتی ہے تو کرسیاں جہاں تک جماعت ہوتی ہے وہاں پہ لے آتے ہیں، تو باقی جو اسلامی بھائی ہیں وہ کرسیوں کے برابر میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ان کی نماز میں کوئی فرق پڑے گا، یا اگر کرسیاں کونے میں ہی رکھی رہیں اور جماعت کی جو پہلی صف ہے وہ مکمل نہ ہو تو کیا ان کی نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ حتی الامکان کرسی جو ہے وہ کونوں کی طرف رکھی جائے، کونے میں، کیونکہ صف میں تو کرسی تو آزمائش والی ہوتی ہے، آگے پیچھے اس کی نمازی کی ترکیب ہوتی رہتی ہے، جبکہ وہ کھڑا ہو پھر بیٹھے، اس کے یعنی کہ مختلف مسائل ہیں۔ البتہ یہ کہ صف کے بیچ میں بھی رکھنا کرسی جو ہے، جبکہ وہ واقعی ایسا شخص ہے کہ جس کا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اکثر کرسی نشینوں کی اگر اسکیننگ کی جائے نا تو شاید وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے اہل نہیں ہوں گے، اور ان کی نمازیں شاید ہو سکتا ہے باطل ہوں، کیونکہ قیام فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر اتنی طاقت رہ گئی کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے تو یہ کہنی ہوگی کسی کے سہارے پر خادم ہے، دوست ہے جو سہارا دینے کے لیے تیار ہے، یا دیوار کا ٹیک ممکن ہے، تب بھی کھڑے ہو کر یہ فرض واجب وتر وغیرہ میں اور سنت فجر ان میں قیام جو ہے یہ فرض ہے، کھڑا رہنا۔ تو تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر جتنا کھڑا ہو سکتا ہے اتنا کھڑا ہو۔ یہ تو آخری اسٹیج ہے کہ اگر اتنا کھڑا ہو سکتا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ جتنا وہ کھڑا رہ سکتا ہے تب بھی کھڑا رہنا ہوگا۔ یہ قیام اس وقت ساقط ہوتا ہے بیٹھ کر فرض نمازیں وتر اور سنت فجر یا واجب نمازیں یہ اس وقت جائز ہوتی ہیں جبکہ وہ سجدے پر قدرت اس کی جاتی رہے۔ تو آج کل تو بالکل یہ چلا رکھی ہے، ہم نے تو اپنے دور میں کبھی کرسی، مجھے یاد نہیں پڑتا کسی مسجد میں نے دیکھی ہو۔ یہ تھوڑے سال ہوئے، میرا خیال ہے 20-30 سال یہ کرسیاں آ گئی ہیں۔ چل کر آتے ہیں گھر سے، کئی منزلہ اتر کے آتے ہیں، گھنٹوں یا گھنٹہ کھڑے ہو کر باتیں کریں گے اور کرسی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کرسی پر نماز کے احکام یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس میں اس کا کافی تفصیلی بیان ہے کہ کرسی میں کب نماز پڑھے، صف میں کہاں رکھے وغیرہ۔ یہ کرسی والی نماز کا جو رسالہ ہے نا، میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ اس کو خرید لیں تھوڑے سے۔ آپ کی مسجد میں اگر کرسیاں ہیں نا تو جو کرسی پر جس کو نماز پڑھتا دیکھے نا، ایک رسالہ اس کو تحفے میں دے دیں تاکہ آئندہ اگر اس کی نمازیں کچھ وہ بھی اس طرح بیٹھ جاتے ہیں نا بعض لوگ تو اس کو مسئلے پتہ چل جائے۔ یہ بہت ثواب کا کام ہے، اس کو خرید لیں۔ انشاءاللہ زیادہ ضخیم نہیں ہے، 20-30 صفحے کا رسالہ ہے، 32 صفحے ہوں گے۔ مدنی مکالمہ مدنی مذاکرے سے قبل ہوا براہ راست جمعۃ المبارک کو ہفتے کی درمیانی شب جو 25ویں
ذوالحجۃ الحرام کی رات تھی۔ سلسلہ مدنی مکالمے میں نگران شورا نے مدنی پھول عنایت کیے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے مدنی مکالمے کا وہ ہے لینے دینے کا رواج۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک خاندان میں خوشی کی لہر ہوتی ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی، بچے کی ولادت ہوئی۔ ان خوشیوں کے معاملات کو جو چیز دکھ میں بدل دیتی ہے، رنجیدگی میں بدل دیتی ہے، وہ ہے لینے دینے کا رواج۔ چاہے میں قرض لے کر دوں، معاذ اللہ سود لے کر دوں، معاذ اللہ میں کچھ بھی کر کے دوں، مگر آپ کو دوں، اگر میں آپ کو نہیں دیتا تو نہ دینے کی صورت میں گھر میں لڑائی، گھر میں جھگڑے، بالخصوص بیٹی کے ساتھ مسائل۔ اتنا مہنگا حج کیا، کچھ بیٹی کو کچھ لا کر دیا نہیں۔ ارے بیٹی کو لا کر دیا نہیں، اس کی تکلیف نہیں ہے، آپ کو تکلیف یہ چیز کی ہے کہ اس نے بیٹی کی ساس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں دیا۔ لڑکے والے ہیں وہ اس طرح لگتا ہے جیسے کہ کوئی اپنے لڑکے کو بیچنے کے لیے گئے ہیں۔ غریب سے غریب ہوگا وہ بھی حیثیت کے حساب سے دے گا، امیر سے امیر جو آدمی ہوگا وہ اپنی حیثیت کے حساب سے دے گا، لیکن اس کے باوجود ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی شادی تھی جہیز سجا ہوا تھا، دولہا والوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی کسی ایک چیز میں کچھ کمی آ گئی، لڑکی والوں کو بھی ضد ہو گئی کہ بھائی یہ ہم تو یہ چیز لائیں، یہ لینی ہے تو لو۔ رخصتی تو ہو گئی جیسے تیسے، بعد کے معاملات کیا ہوئے ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ جہیز وہیں پہ رکھا رہا۔ ان نوجوانوں سے بات کرتا ہوں جو نوجوان اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں یا کل مدنی چینل پر دیکھیں گے سنیں گے یا سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے سنیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے نوجوانوں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی وہ غیرت جوش کیوں نہیں مارتی؟ 5 لاکھ روپے اگر لڑکے والوں نے دیے لڑکی والوں کو، 5 لاکھ روپے کہ یہ 5 لاکھ روپے منگنی کے بس یہ رکھ لیں، تو انہوں نے اب اس میں 5 دیے تو 5 کے 5 ڈالیں گے، 10 کر کے اب وہ لڑکی کا سونا بنا کے پھر آگے سلسلہ بڑھے گا۔ دینے والے کی دل کی کیفیت ہوتی وہ بھی تو مزیدار نہیں رہتی نا۔ اب وہ ڈیمانڈ پہ جب دے گا تو وہ ایک فطری محبت اور جذبے ایک شخص حج کے گیا، عمرے پر گیا، کوئی چیز دیکھی، دیکھ کر اچھی لگی، یار یہ کتنی اچھی چیز ہے، بیٹی کے لیے لے لیتا ہوں، ایک ہوتا ہے نا دیکھ لے لیتا ہوں، ادھر کہیں جا رہا یار یہ داماد کے لیے لے لیں۔ حج کو عنوانوں کر مشکل بنایا ان لوگوں نے، رسم و رواج والوں نے۔ عمرے میں بھی یہی ہوتا ہوگا، پھر بھاری بھاری ہدایا لانا، قیمتی بھاری تو وہاں کی مٹی، مدینے کی مٹی سے بھی کوئی بھاری چیزیں وہاں۔ سماجی ادارے جو ہوتے ہیں نا، ان کے قائدین کو جمع کیا جائے، اگرچہ یہ خود بیچارے اس میں ملوث ہوتے ہیں تو یوں بدنام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو جمع کر کے ان کو سمجھایا جائے۔ ہر فرد اگر یہ ٹھان لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں مطلب حکم شریعت سے ہٹوں گا نہیں، اور جن رسم و رواج سے برادری کو نقصان پہنچ رہا ہے میں اس سے بچوں گا، اگر یہ ٹھان لے نا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پاک امجدی کابینات باب الاسلام سندھ پاکستان کے عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ نگران شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں آپ نے مدنی کاموں میں شرکت کا ذہن دیا۔ یہاں اراکین شورا بھی تشریف فرما تھے۔ ماشاءاللہ آپ سب کی کوششوں کی برکت ہے کہ آج ہمیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک طرح سے تعداد کے حساب سے رمضان کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ، واللہ کرے کہ یہ جو آئے ہیں یہ کچھ پا کے جائیں، اس کے لیے کوئی ایسی صورت بنائیے گا کہ یہ جو آئے ہیں تو انہیں کچھ ملے۔ 245 علاقے کا یہ تربیت اجتماع ہے۔ پچھلے دنوں یہ جنیدی کابینہ کے کچھ ذمہ داران کے ساتھ، بلکہ ذمہ دار نہیں تھے، اس میں تو عوام تھی، ان میں ایک موضوع ہم نے لیا تھا، اگر وہی موضوع آپ بھی قبول فرمائیں، وہ موضوع تھا مدارس المدینہ برائے بالغان۔ ابھی بھی لیٹسٹ یہ اسی پیر کو ہی ہم نے سلسلہ کیا ایسا کیوں ہوتا ہے، اس میں ہی یہ واقعہ بیان کیا کہ باپ بیٹے نے مار مار کر 12 سال کی لڑکی کو قتل کر دیا۔ عموماً جو جہالت کے بڑے بڑے واقعات ہیں نا آپ کے ہیں، وہ بہت عجیب و غریب واقعات ہیں، میں اب نام نہیں لینا چاہتا۔ ایک یہ جو تعلیم ہے نا، دینی تعلیم بالخصوص میں آپ کو عرض کروں گا، یہ انسان کو انسان بناتی ہے اور اس کو تمیز سکھاتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز یہ اسلام اور دین کی تعلیم سکھاتی ہے۔ اب بدلاؤ لانے کا جو میرے موٹی عقل میں جو طریقہ کار آتا ہے، وہ ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک دعوت اسلامی کا سمجھے کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، بہت شارٹ ٹائم انسٹیٹیوشن ہے، بہت محدود وقت کے لیے ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے، وداؤٹ انویسٹمنٹ، کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جنیدی کابینہ کے ساتھ ہو رہی تھی تو پتہ چلا جناب ان کے گاؤں 25,000 کے آس پاس تو صرف ان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں 50-100 فیملیز رہتی ہیں،
होती है ऐसी। जब आपकी सिंध काबीना बनी थी ना, तब से ये मेरा मदनी फूल है। शूरा नहीं, मरकजी मस्जिद शूरा थी भी नहीं, उस वक्त से मेरा ये मदनी फूल है। मदरसतुल मदीना बराए बालिगान अगर हम गांव-गांव देहात में खोल लें, इसकी तरबियत करें, हमारे जितने भी जामियातुल मदीना हैं, मदारिसुल मदीना हैं, उनमें जो कारी साहिबान हैं जो पढ़ा सकते हैं, इन गाँव में देहातों में जो अवाम है इनको बाहर लाएँ, लाने के बाद इनको कोर्स कराएँ। इनमें से बाज़ मदरसतुल मदीना बराए बालिगान का कोर्स सीखेंगे, मदनी कायदा कोर्स करेंगे, इनकी खैरख्वाही करें, जो भी हमारा जो एक अंदाज है वो करें, फिर इनको इनकी तरबियत करके इनको इन्हीं के गांव में भेजें। 10 साल में जाकर, 15 साल में जाकर, 20 साल में जाकर आप कुछ तो कवर करोगे। मैं कब कहता हूँ कि आप 2-4 दिनों में कवर कर लोगे या 12 महीने में कवर कर लोगे, लेकिन बड़े बड़े गाँव छोटे बड़े जितने भी हैं वो मैं तस्वुर करता हूँ कि इनको कवर कैसे करेंगे, देहातियों को कौन संभालेगा, देहातियों को कौन चलाएगा। ये मेरा मदनी फूल है। रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब तारीन आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के तरबियती इज्तिमा में मदनी फूल इरशाद फरमाए, जबकि अल खैर मस्जिद क्लिफ्टन बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में होने वाले शख्सियात इज्तिमा में सुन्नतों भरा बयान फरमाया, जबकि आशिकान रसूल ने मुलाकात की पाई सआदत। आज पाकिस्तान के किसी भी शहर में हम पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप मुसलमान, हमारे घर में जनाब कलमे की आवाज़, हमारे कानों में पहली आवाज़ अजान की डाली गई। ये कैसे पाकिस्तान में इस्लाम पहुंचा, दुनिया के दीगर मुल्कों में इस्लाम पहुंचा? मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की कुर्बानियों का नतीजा है। अपना वतन, अपना घर, अपना खानदान सब छोड़ा और सफर करते करते हमारे गांव गोठों में आए, यहाँ आकर लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी, वापिस ना जा सके, यहीं अल्लाह को जान दे दी, यही मजार बन गया। अल्लाह ने उनको वो शोहरत अता की कि अब दुनिया भर के लोग उनके कदमों में हाजिरी देना अपने लिए शरफ समझते हैं। और आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना हो, कलमा पढ़ने वाला कोई ना हो। दावत इस्लामी को आपकी जरूरत है, दुनिया इस्लाम को आपकी जरूरत है। मदनी काफिलों में सफर कीजिए, बैरून मुल्क 12 माह के लिए, 26 माह के लिए अपने आप को पेश कीजिए, और बाहर जाकर जब आप वहां मदनी काम करोगे, वहां जाकर उसका रिजल्ट देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी काविशों से जब गैर मुस्लिम मुसलमान होंगे, जब आपकी काविशों से मस्जिदें बनना शुरू होंगी, जब आपके उस मदनी काफिले की कोशिशों से इंशाअल्लाह लोगों के चेहरे पे दाढ़ियां सजेंगी, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ेगी, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले बनेंगे। याद रखो, ये वो इन्वेस्टमेंट है, अल्लाह की मेहरबानी से ये वो कारोबार है। रिवायतों में आता है, जो किसी को अच्छी बात सिखा दे, जो किसी को अच्छा अमल सिखा दे, अब वो जब तक अमल करता रहेगा उसको तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, जिसने सिखाया है उसको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपने आप से पूछो, मैं कैसा मुसलमान हूं? मेरी दाढ़ियां सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, अब तक कुरान नहीं सीखा। क्या बगैर कुरान सीखे दुनिया से चले जाओगे? ऐसा ना करें, आगे बढ़िए, खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। हमारा बच्चा आज कंप्यूटर सीखना जानता है, मोबाइल चलाना जानता है, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, बड़े खुश होते हैं, मेरा बेटा बड़ा जनाब कंप्यूटर में मास्टर है, फला मोबाइल देता हूँ, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर खोल के बता देता है, अंग्रेजी फर बोलता है। मेरा आपसे सवाल है, आपका बेटा दुनिया भर की वेबसाइटें खोलकर आपके मरने के बाद इसारे सवाब कर सकेगा? या कुरान पढ़ना आता होगा तो आपको मरने के बाद सवाब पहुंचाएगा? अपने बच्चे की ऐसी तरबियत करके जाओ कि मरने के बाद मेरी औलाद मेरी मग़फ़िरत का जरिया बने। कुरान सिखाएं अपने बच्चे को। खुश नसीब है वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज कुरान हैं। सुभान अल्लाह। रिवायतों में आया कि जो हाफिज कुरान याद करे, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, उसकी और उसके घर वालों में से 10 ऐसे अफराद की शफाअत कबूल की जाएगी कि जिन पर जहन्नम गुनाहों की वजह से वाजिब हो चुका था। गोया हाफिज खुद भी जन्नत में जाएगा, 10 घर वालों को भी जन्नत में जाएगा। है कोई हदीस किसी PhD होल्डर के लिए, किसी डॉक्टर के लिए, किसी इंजीनियर के लिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चे को पढ़ाना है, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मगर कुरान से दूर जिंदगी कैसी जिंदगी है, दीन से दूर जिंदगी कैसी जिंदगी है। खुदारा ऐसी औलाद तैयार करो जो मरने के बाद हमारी मग़फ़िरत का जरिया। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल ख़ल्क़ि मिन अदमी तुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम आमिन तज़ाकुरि जिरानिन बिदी सलामिन मा ज़द्दा दम अन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना, मदीना टाउन, सरदाराबाद, पंजाब, पाकिस्तान में रुकने शुरा अकील अत्तारी अल मदनी ने मकातिब के इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए।
جس میں نگران چشتی کابینات نے بھی شرکت کی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی۔ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کا سفر بلوچستان آپ 12 اکتوبر بروز پیر شریف سوئی بلوچستان میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائیں گے۔ اس ضمن میں تیاریاں ہیں جاری۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات و عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ 12 اکتوبر 2015 کو بروز پیر بعد نماز عشاء ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شرکت کریں گے۔ اس میں ہمیں خصوصی دعوت دی گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ سوئی کے تمام معتبرین، اور ان سے بھی میری سب سے گزارش ہے کہ وہ بھی وہاں پہ آئیں اور شرکت کریں اور یہ دعوت کو قبول فرمائیں۔ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور ہماری دلی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں اجتماع میں شرکت کروں گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل اجتماع میں شرکت کروں گا۔ میں انشاءاللہ شرکت واسطہ پا حاضر بھی ہوں اور دعا میں شامل بھی ہوں۔ شعبہ تعلیم کے زیر انتظام مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کے گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ کالج کے پرنسپل میاں احسان الہی سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے انہیں مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی اور تحائف بھی پیش کیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ میں الیاس قادری صاحب کے مدنی چینل کو خاص طور پہ دیکھتا ہوں، وہ بڑے اللہ ان کو عزت دے، اللہ ان کو صحت یابی تندرستی دے اور عمر خضر عطا کرے ان کو، اور ایسا بندہ میری زندگی میں اللہ کا شکر الحمدللہ میرا بیٹا بھی ایک مدنی بھائی ہے الیاس قادری صاحب کا، کیونکہ میں نے وہ بھی مرید ہے، وہ میں نے مدنی چینل پہ اوپر ان کی اپنا مریدی میں نے لکھی ہے، میں نے اپنا تو ان کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے الحمدللہ۔ میری فیملی میں، میرے خاندان میں، میری فیملی میں ماشاءاللہ کافی بچے ہیں جو حفظ قرآن ہیں، پوری دنیا میں ان کا بہت چرچا ہے۔ اللہ ان کو صحتیابی دے، ان کو حسد سے بچائے اور ان کے مدنی چینل کو اللہ کامیاب کرے، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے بچے نے اس دفعہ میں نے اس کو کھلی اجازت دی ہوئی تھی کہ مسجد جو مدنی چینل کے لیے کھالیں اکٹھی کرے، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میری فیملی کے لیے خاص طور پہ دعا، میرے لیے، میری بچوں کے لیے، میرے لیے خاص طور پہ دعا کر دیں کہ اللہ سے یابی دے۔ فیکٹری مدنی حلقہ آپ کو دکھاتے ہیں شیر شاہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے، جہاں نگران پاک سیدی کابینہ نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔
आशिकान रसूल शुरकाए मदनी हल्का ने इस मौके पर मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمات أو مضى البرق في الظلماء من إظام. بڑا کچھ سیکھنے کا ملا، نیکی کی دعوت ملی، اور قافلوں میں جو محرم کی جو چھٹیاں آ رہی ہیں اس میں ہمیں کچھ دعوتیں ملی ہیں، تو ہم بھی کوشش کریں گے اور اسلامی بھائی کو بھی بولیں گے. اور اسلامی چینل ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور اس کے تو فعل بچوں کو جنریشن کو بڑے اچھی تربیت مل رہی ہے، اور اس سے بڑی ہمیں خوشی ہے. دعوت اسلامی کے محفل میں آئے، بہت اچھا لگا ہمیں، اور بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے اور جذبہ دے، اور دن اور دنیا کے لیے آخرت تک کے کام کرتے رہیں جب تک ان کی زندگی ہے. اور ہمیں بھی ہمت عطا فرمائے، ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب بچوں کو نماز. مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا